نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 123 پر گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والو، نہ تمہاری خواہشات پر اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر یہ جو سزا اور جزا کا معاملہ ہے یا مغفرت کا معاملہ ہے، اور جو کوئی بھی برا عمل کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اور قیامت کے روز اللہ نے فرمایا کہ کوئی اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا نہ مددگار پائے گا۔ اسی بات کا آگے تسلسل اللہ کریم نے 124 نمبر آیت کریمہ میں اسی بات کو آگے اور بڑھایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِن صَالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، مرد میں یا عورت، اور وہ مومن ہے، پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے تل برابر حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ تو جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلی آیت مبارکہ نے اللہ کریم نے مطلقاً یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کے معنن بعد رب کریم نے بات کو اور وضاحت کے ساتھ نکھیڑ کر بات کر دی کہ ایک طرف وہ جو برا عمل کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور دوسری طرف جو نیک اعمال کرے گا اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن وہ فرق جو تھا رب کریم نے اس آیت مبارکہ میں وہ بیان کیا، کس کو جنت میں داخل کرے گا؟ جو نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ساتھ کنڈیشن لگا دی کہ وہ ایمان والا ہو تو اس کے جو بھی اعمال صالحہ ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے آخرت کے لیے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کا معاملہ، دنیا میں سزا اور جزا کا ایک رب کریم نے علیحدہ سے نظام بنا رکھا ہے، اور آخرت میں سزا اور جزا کا نظام علیحدہ بنا رکھا ہے۔ اب جو دنیا میں کفر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے اور نیک کام کر رہا ہے، جی اچھے کام کر رہا ہے، چلو نیک نہ کہیں، اچھے کام کر رہا ہے، نیک سے شاید آپ کے دماغ میں گڑبڑ آ جائے، بھائی کسی یتیم خانے کو چلا رہا ہے، چیریٹی چلا رہا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، غریبوں پر خرچ کر رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسان ہیں ایسے جن کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، ادارے چلاتے ہیں،
اس وقت دنیا کا امیر ترین جو انسان ہے بل گیٹس جس کا نام ہے، یہ جو ویکسین آپ کو لگائی جاتی ہے نا آپ کے بچوں کو، یہ بھی ڈونیٹ ہو کر آتی ہے وہاں سے. وہ آپ پیسے دے کر نہیں خریدتے، وہ کافروں کے مال سے خریدی ہوئی ویکسینیشن ہے جو مسلمانوں کو بچوں کو لگتی ہے. تو کیا اللہ کریم ان کو جزا نہیں دیتا؟ ہاں دیتا ہے. یہ فرق جو رب کریم نے بیان کیا نا ان دو آیت کریمہ میں، آیات مبارکہ میں، وہ فرق یاد رکھیے گا بس، کہ اللہ ہر ایک کے عمل کا جو ہے اس کو سزا اور جزا دیتا ہے. فرق صرف اتنا ہے، رب کریم نے بیان فرمایا کہ سزا ہر عمل کی دی جائے گی، لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. کافر کے لیے جنت کا دروازہ رب کریم نے بند کر دیا. جو اللہ کو نہ مانے اور اللہ کے رسول کو نہ مانے، اس کے لیے رب کریم نے آخرت میں جو معاملہ تھا اس کے لیے وہ جو اس کو انعامات دینے تھے، جو نوازنا تھا، جو جزا دینی تھی، وہ دروازہ رب کریم نے بند کر دیا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر قرض رکھتا ہے، نہ، وہ واپس کرتا ہے. جو بھی خرچ کرے گا اچھی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کریم اس کو لوٹائے گا. چونکہ کافر جو ہے یا دنیا پرست جو ہے، اب یاد رکھیے کہ دو طرح کے انسان دنیا میں بستے ہیں، یا دو مائنڈ سیٹ ہیں جو دنیا میں آباد ہیں اس وقت. ایک تابع دنیا ہے، دنیا کی تباہ کرنے والے، دنیا کے ساتھ چلنے والے، دنیا کے لیے کمانے والے، دنیا کے لیے بنانے والے. وہ اسباب کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں، وہ اسباب کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، وہ اسباب کو ہی دیکھتے ہیں، اسباب سے ہی انضباط کرتے ہیں، اور سارا کچھ ان کا جو ہے نا اسباب ہوتے ہیں. یہ ایک طبقہ ہے جن میں کفار جو ہیں وہ اس لسٹ میں آتے ہیں، جن پر آخرت پر ایمان نہیں ہے. ایک طبقہ ہے جو ماورائے دنیا زندگی گزارتا ہے، جو نظر نہیں آتی اس پر یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ لٹا دیا جائے اس ذات کے لیے جس نے ہم کو پیدا کیا، سب کچھ قربان کر دیا جائے اس دن کے لیے جس دن اللہ نے جزا دینی ہے، مالک یوم الدین. سب کچھ بلا دیا جائے اس کے لیے جو اس کو یاد کرنے والے کو کبھی بلاتا نہیں. تو یہ دو طرح کے جو نا انسان دنیا میں آباد ہیں، ایک جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، ایک جو دنیا والے کے لیے جیتے ہیں. تو ان دونوں کا ذکر رب کریم نے کیا اور کھول کر بات بیان کر دی کہ جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ مت امید لگا کر رکھے کہ جب وہ میرے پاس آخرت میں آئے گا تو اس کو وہاں کچھ ملے گا. کیوں؟ کہ آخرت پر تو اس کا یقین ہی نہ تھا، آخرت کے لیے تو اس نے کیا ہی نہ تھا. تو جب انسان کام ہی جس نیت سے کرتا ہے وہی اس کو آؤٹ پٹ ملتا ہے. تو جو نیت ہے آپ کی کہ میں دنیا ہی بنا لوں، دنیا کو ہی سجا لوں، دنیا کو ہی سنوار لوں، تو پھر رب کریم ایسے لوگوں کو دنیا وافر مقدار میں عطا کرتا ہے. اور یہ ایک طرح کا انعام بھی ہے اور ایک طرح کی سزا بھی ہے. انعام تو اس حال میں کہ رب کریم وہ جو خرچ کرتا ہے اس کو لٹا دیتا ہے، اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا کہ تو نے میری مخلوق پر خرچ کیا، میری مخلوق پر خرچ کیا، تو اللہ کریم اپنے پاس اس کو واپس لٹا دیتا ہے کہ میں تیرا قرض نہیں رکھتا. اور سزا اس صنف میں کہ اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ آخرت کو بھولا ہوا تھا مزید بھول جاتا ہے، سارے ہدایت کے رستے باندھے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، سب کچھ. تو اس چکر میں جب ڈال دیا جاتا ہے کسی انسان کو، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں ہدایت کا رستہ بند کر دیتا ہوں. اور یہ سب سے بڑی سزا ہے جو انسان کو دنیا میں ملتی ہے کہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں سب کچھ گنوا رہا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کما رہا ہوں،
شاید میں اور اللہ ماشاءاللہ اس بیماری میں ہم مبتلا ہیں آج کل. یہ بیماری میں جب دیکھتا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی 2-2 4-4 کنال کی کوٹھیاں بنائی جا رہی ہیں. کس کے لیے؟ وہ جو فلسفہ تھا نا کفار اور مشرکین کا، وہ جو دنیا پرستی کی زندگی میں مبتلا لوگ تھے نا، کیپٹلزم کے مارے ہوئے، انہوں نے آپ کے اندر بھی یہ جراثیم ڈال دیا آسائش کا. ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ جو بوریا نشین تھے، ایک ٹائم کا کھانے والے، ایک ٹائم کو بھوک اور پیاس کاٹنے والے، ہم ان کے جانشین ہیں. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اقبال نے فرمایا تھا نا. یہ سمجھ آ گئی نا، یہ فکر سمجھ آ گئی ان لوگوں کو کہ ان سے لڑ کر گولی کی زبان میں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ گولی کی طرف جاتے ہیں. یہ سمجھ آ گئی عالم کفر کو، اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا میں ان سے لڑ کر ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا. تو وہ فلسفہ جو اقبال نے بتایا کہ یہ فاقہ کش، بھوکا پیاسا رہنے والا، 3 دن کا بھی فاقہ ہو تو تیر اور تلوار پکڑ کر جہاد کے لیے نکل جاتا ہے جب اللہ اکبر کی صدا آتی. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال. وہ جو اتباع رسول ہے، اطاعت رسول ہے، محبت رسول ہے، وہ محو کر دو ان کے خیالات میں سے، ان کی زندگی میں سے. وہ جو عمل ہے سنت میں، اس کو نکال کر ان کو دنیا کے پیچھے لگا دو. آسان سا نسخہ تھا، انہوں نے استعمال کیا، ڈوز دی، ہم پھنس گئے، ہم ان کے جال میں آ گئے. ہم دنیا پرستی کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کر دیا. آج حالت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دین نظر نہیں آتا. یا آپ ہی کوئی ایک آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ ہاں میرے گھر میں دین ہے، مثال ہی دے دے، میرے لیے حیران کن نہ ہوگا بلکہ پریشان کن ہوگا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو دنیا پرست ہو وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے، اور جو ایمان والا ہے وہ دنیا پرست کیسے ہو سکتا ہے. یہ جوڑ بنتا ہی نہیں. اللہ نے تو نکھیڑ کر بات فرما دی. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب کریم ہم کو دنیا عطا کر دے. اللہ کہتا ہے میں ان کو دنیا عطا کر دیتا ہوں. پھر فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. مولا کریم دنیا دے مگر وہ جو دنیا میں بہتر ہے بس وہ دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، مولا جو دنیا میں تو پسند کرتا ہے نا، جو تجھے اچھا لگتا ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے دنیا میں بس وہ عطا کر مجھ کو، اور پھر آخرت میں بھی وہ عطا کر جو تجھ کو اچھا لگتا ہے. اس کی آسان ٹرانسلیشن یہ ہے. تو اللہ نے تو نکھیڑ کر بات کر دی نا. اب اگر ہم چاہیں کہ زندگی ہم ویسے گزاریں جیسے کفار گزار رہے ہیں، اور آخرت میں ہمیں صلہ وہ عطا کیا جائے جو اللہ نے مومنوں کے لیے رکھا ہے، تو یہ خواب تو ہو سکتا ہے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے. اللہ کے کلمات جو ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں. جو بات رب کریم نے کہہ دی سو کہہ دی، وہ نہیں بدلتا. نہ اللہ اپنا وعدہ بھولتا ہے، نہ اللہ اپنا کلام بھولتا ہے. جو معیار، جو ضابطہ اللہ کریم نے مقرر کر دیا تخلیق کائنات کے وقت، وہ بدلنے والا نہیں. ہمیں ہی بدلنا ہے. ہمیں ہی، ہم جیسا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے ویسے ہمیں اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈالنا ہوگا. ہم میں سے ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے ہمارا خاتمہ خیر پر کرنا، وہ خاتمہ خیر پر کروانے کے لیے کچھ خیر کا عمل بھی کرنا پڑے گا. جس نے لاہور پہنچنا ہے نا،
اس کو لاہور کی طرف کم از کم رخ تو کرنا پڑے گا. چہرہ آپ کا راولپنڈی کی طرف اگر ہو اور آپ روزانہ لاہور کا ورد کرتے رہیں, کبھی آپ لاہور پہنچ نہیں سکتے. سمپل سی بات ہے یار, اس میں کوئی سائنس راکٹ سائنس نہیں ہے. لاہور جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا رخ لاہور کی طرف کریں, پھر چاہے کچھوے کی تار سے چلیں یا جوں کی رفتار سے بھی چلیں, کبھی نہ کبھی آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر منزل تک نہ بھی پہنچے تو منزل کے قریب تو ہو جائیں گے. آپ کا ہر قدم, ہر لمحہ, ہر لہجہ آپ کو اپنی منزل کے قریب تر کرتا چلا جائے گا. باقی فیصلہ اس پر چھوڑ دیں. جب چاہے گا وہ پکڑ کر آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا دے گا, مگر کب؟ جب آپ نے سفر اس کی طرف شروع کیا ہو, منزل کی طرف شروع کیا ہو. وہ چاہے گا تو منزل کو کھینچ کر آپ کے پاس لے آئے گا, وہ قدرت رکھتا. آپ تھوڑا چلے ہوں گے, آپ کے چلنے کی رفتار تھوڑی ہوگی, جب وہ چاہے گا تو منزل کو پکڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دے گا, کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ خلوص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بجایا لایا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہا جائے, دنیا پرستی کو چھوڑ دیا جائے. دنیا میں رہیں لیکن دنیا کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دیں. گیٹ لگا دینا ایک پروہیبٹڈ, بھائی دنیا اندر نہیں جا سکتی, بس اتنی سی بات ہے. رہیں دنیا میں, کھائیں پیئیں, موج کریں, مستی کریں, دین نہیں روکتا. اللہ کی حدوں کراس نہ کریں, باقی جو مرضی کریں, دین نہیں روکتا. منکرات سے اللہ کریم روکتا ہے, اللہ کا رسول روکتا ہے. جسے منع کر دیا یہ نہیں کرنا, بس اس کو چھوڑ دیں, باقی جو مرضی کرتے پھر. تو یہ دو آیتیں مبارکہ جو ہیں, آیات کریمہ جو ہیں, یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کریم نے کھول کر آپ بات کو بتا دیا کہ جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے وہ توقع بھی نہ رکھے کہ اس کو جنت کی ہوا بھی ملے گی. جنت تو بڑی دور کی بات ہے. جنت تو میں نے بنا کر ہی اس کے لیے رکھی ہے جو ایمان والا ہے, ایک. اور دوسرا, ایمان والا بھی وہ جو ایمان لے آنے کے بعد اچھے اعمال کرتا رہا, اچھے کام کرتا رہا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تل برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی. اور اللہ سے زیادہ بہتر بدلہ دینے والا کون ہے؟ اور وہ بار بار ایک ہی بات, بار بار الفاظ بدل کر, انداز بدل کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب انسان, بدلہ میں نے ہی دینا ہے اور مجھ سے بہتر بدلہ دینے والا کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں. لہذا فکر کر, مجھ سے کیسا بدلہ لینا چاہتا ہے. میں تو تمہیں وہی دوں گا جو تو مجھ کو بھیجے گا, لٹا کر تمہیں بدلے میں عطا کر دوں. اگر تو برا بھیجے گا تو بس اتنا ہی لٹاؤں گا جتنا تو نے وہاں مجھے اپنے پاس سے کچھ نہیں ڈالوں گا. دیکھیں کتنا رحیم ہے, کتنا شفیق ہے, کتنا غفور ہے. جو برائی آپ نے کی بس اتنی ہی رکھی جتنی آپ نے کی. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرشتے کو یہ حکم دیا جاتا ہے جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے نا تو اس کو روکا جاتا ہے, نہ لکھ, ابھی نہ لکھ, ابھی نہ لکھ, ابھی نہ لکھ, جب تک وہ برائی مکمل کر نہ لے اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی. اتنا رحیم ہے وہ کہ شاید ابھی باز آ جائے, شاید ابھی باز آ جائے, شاید ابھی باز آ جائے. لیکن نیکی کی جب انسان نیت ہی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں درج کر لی جاتی. اے انسان, تمہیں پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تیرے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں. اگر ہم ہی کنجیاں لے کر بھاگتے پھریں دوزخ کی طرف تو رب کیا کرے گا؟ وہ تو عادل ہے, وہ تو عدل کرے گا. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ میں آخرت میں کیسی زندگی چاہتا ہوں, میں آخرت میں اللہ کریم سے کیسا بدلہ چاہتا ہوں, میں اللہ کریم سے آخرت میں سزا چاہتا ہوں کہ جزا چاہتا ہوں. یہ سارے کا سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہے.
اور اللہ کریم نے بتا دیا جو برا عمل کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، جو اچھا عمل کرے گا اس کو جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب جتنی زندگی باقی بچی ہے کوشش کر کے دیکھ لیں، اس سے توفیق مانگیں، نیک اعمال کی طرف اپنا رخ کر لیں، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ پچھلے کیے ہوئے گناہ رب کریم کہتا ہے میں مٹا دیتا ہوں۔ کیوں؟ کتاب بھی میرے پاس ہے، قلم بھی میرے پاس، جو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، جو چاہتا ہوں لکھ دیتا ہوں۔ اس لیے اس کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اس کے فضل پر دھیان رکھتے ہوئے باقی ماندہ زندگی میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور وہ راضی تب ہوتا ہے اس کے محبوب کو راضی کیا جائے، اور اس کا محبوب تب راضی ہوتا ہے کہ جس رستے کا انہوں نے تعین کر رکھا ہے اس رستے پر تم اپنا سفر شروع کر لو۔ بس سمپل سی بات۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں وہ جو صراط مستقیم ہے اس کی پہچان نصیب فرما، ہمیں سیدھے رستے کی پہچان نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔